إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ نے بیٹی کی شان اور عظمت کا بیان سنا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی تحفہ اور نعمت ہے. جس خالق نے لڑکے دیے اسی نے لڑکیاں دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لڑکیوں کا ذکر پہلے کیا ہے جب اولاد دینے کا ذکر کیا. فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوج ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا. وہی جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے جس سے چاہے جو چاہے کرے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. سارے انبیاء صلوات قیاء زہداء شہداء علماء مداروں قبروں والے گدیوں درگاہوں آستانوں والے زندے مردے جن انسان فرشتے پوری کائنات اللہ سے نہیں پوچھ سکتی کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور ایسے کیوں نہیں کیا. اور اللہ جب چاہے جس سے چاہے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھ لے. نوح علیہ السلام کیوں تو نے سوال کیا اپنے بیٹے کا؟ آئندہ نہ کرنا ورنہ تیرا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کے جیلوں میں لکھ دیں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبی حیا شرم کی وجہ سے خوف کھا رہے تھے کہ اگر زید نے طلاق دے دی زینب کو تو اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام کے ساتھ یہ بات کہہ چکے تھے کہ اس کا نکاح میں نے تیرے ساتھ کرنا ہے تاکہ یہ جہلیت کی رسم ختم ہو جس میں جعلی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ منہ بولا بیٹا بھی حقیقی بیٹا ہوتا ہے. جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح حرام ہے. یہ جعلیت کی رسم تھی. اسلام نے اس کو ختم کرنا ہے اور میں تیری ذات پر اس کو ختم کروں گا تاکہ لوگوں کے لیے مسائل نہ بنے. دین تو پوری دنیا کے لیے قیامت تک رہنا ہے. ایسے حالات ہو سکتے ہیں منہ بولا بیٹا سے شادی کی رشتے کی اتنی چاہت سے اس نے طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گیا تو ان کی دل جوئی بھی تو اسی نے کرنی ہے نا جس نے اس کے لیے رشتہ مانگا تھا. آپ نے اپنی پھوپھی کی لڑکی زینب کا رشتہ زید کے لیے مانگا. کہتے ہیں سید زادی کا نکاح غیر سید زادی سے نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا خاندان کسی کا نہیں. آپ پوری دنیا میں اعلیٰ خاندان والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں ابراہیم علیہ السلام کو چنا, ان کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو, بنو کنانہ میں قریش کو, قریش میں بنو ہاشم کو چنا اور مجھے بنو ہاشم نے پیدا کیا. افضل ترین ہستی پورا خاندان دنیا میں افضل بنو ہاشم کا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. آپ نے اپنی پھوپھی کی لڑکی کی شادی زید غلام سے کی. اتفاق ایسا تھا کہ ان کا ذہن نہیں بن رہا تھا آپس میں, وہ طلاق دینا چاہتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسئلہ تھا کہ اس نے طلاق دینی ہے
اور میرا نکاح اس سے اللہ نے کر دینا ہے، تو اس کو کہتے تھے طلاق نہ دے، طلاق نہ دے۔ اللہ نے ایتے اتاری، فرمایا تو لوگوں سے ڈرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈر۔ کیوں ڈرتا ہے تو لوگوں سے؟ کہ لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے تو ڈرتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا جب زید نے طلاق دے دی، زوجنا کہا، ہم نے تیرے ساتھ زینب کی شادی کر دی تاکہ لوگوں کے لیے یہ مشکل پیدا نہ ہو کہ کبھی منہ بولا بیٹا اگر طلاق دے دے یا مر جائے تو وہ جس نے اس کو پالا ہے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ میں مولا یہ آسانی لوگوں کے لیے کرنا چاہتا تھا اور اس رسم کو میں تیری ذات پہ توڑنا چاہتا تھا، تو میں نے یہ کیا اور میں نے کرنا ہے، لہذا تو ان سے نہ ڈر، اور تجھے جو اللہ تعالیٰ نے کہا اس پر قائم رہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیب چھپاتے نا تو یہ چھپاتے، کہ اللہ نے ڈانٹا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کی بڑی طاقتیں ہیں، وہ جو چاہے کرے۔ جب اس نے بیٹی دی تو قبول کر، اللہ کا تحفہ اور نعمت سمجھ کے، ہو سکتا ہے کہ یہ بہتر ہو تیرے لیے لڑکوں سے۔ اور قرآن میں موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نانی مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے منت مانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، جو میرے پیٹ میں ہے نا، میں امید سے ہوں یہ دے گا اللہ تعالیٰ، میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں۔ تو ذہن میں یہی تھا کہ بیٹا ہوگا، وہ بیٹی ہوگی۔ اب وہ مریم علیہ السلام کی ماں بڑی پریشان ہوئی کہ میں نے تو منت مانی تھی کہ بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی، اب یہ بیٹی ہو گئی ہے، اب بیٹی کو میں کیا کروں گی وہاں وقف کر کے؟ میری تو نظر وہ کیا ہوا، وہ بیٹا۔ یہ باتیں سوچی، یا اللہ تو بیٹی میں نے جنم دے دی۔ اللہ نے فرمایا واللہ عالم ما وضع، اللہ کو پتہ ہے تو نے کیا جنم دیا ہے، لیکن سن وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا جو تیرے ذہن میں ہے نا، وہ لڑکا جو تیرے ذہن میں ہے وہ اس لڑکی کی مانند نہیں ہے۔ میں نے جو لڑکی بھیجی ہے تو میں مولا، میرا ہر فیصلہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کو پتہ ہے کہ مریم کتنی خیر والی، برکت والی، عفت و حیا والی، شرم والی، کتنے مرتبے والی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس کے نام پہ قرآن کی سورت کا نام رکھا ہے مریم۔ اس کے بعد بھی کوئی لڑکی کو برا سمجھے یا اچھا نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جہالت اور حماقت کی دلیل ہے۔ لڑکی کے نام پر اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام رکھا مریم، سورہ مریم۔ ہاں، پہ مریم کی کیا شان ہے کہ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام اور دوسرے جتنے وقت کے نبی اور ان کے صحابہ تھے، سارے کہتے تھے ہم اس کی پرورش کریں گے، ہم اس کی۔ یہاں تو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں نا، لڑکی تو وہ ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نیک بندے تیار ہو گئے اس کی کفالت کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے قرآن دادی کی، اور قرآن زکریا کے نام نکلا کیونکہ ان کے گھر میں ان کی خالہ تھی۔ تو خالہ بھی تو ماں ہوتی ہے نا، رسول اللہ فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ بھی ماں کی طرح ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کو یہ لڑکی کتنی اچھی لگی اور پسند آئی، مریم وہ دی اس کو خدمت کے لیے۔ اور پھر وہ کیسی کرامات والی ہوئی کہ زکریا علیہ السلام کمرہ تھا ایک، وہاں اس کو چھوڑ کے جاتے کوئی اور کام، تو پھر واپس آتے۔ ایک دفعہ آئے تو مریم کے پاس پھل قسم قسم کے جن کا اس وقت وجود بھی، کمرہ بند ہے۔ یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے ہیں پھل سارے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا کہ میرے رب نے مجھے دی ہے۔ لڑکی ہے، عورت ہے، مریم ہے۔ تو وہاں زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، موسم تو نہیں ہے، لیکن میں تجھ سے لڑکے کا سوال کرتا ہوں جو وارث بنے بعد میں میرا، کیونکہ لڑکوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ یا اللہ موسم میرا بھی نہیں ہے، جیسے مریم کو تو بے موسم پھل دے سکتا ہے، ایسے میرا موسم تو نہیں ہے، تو مجھے اولاد دے سکتا ہے۔
تو مقصد یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، نعمت ہے، احسان ہے۔ خالق نے جب ایک چیز دی ہے اس میں بہتری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تیرے لیے بطور تحفہ اور انعام کے بھیجا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد ہو یا عورت، ایمان کی حالت میں جو نیکی کا کام کریں گے میں مولا اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہ لڑکا نیکی کرے تو ثواب دگنا، لڑکی کرے تو کم نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکی لڑکے سے نیکی میں، عبادت میں، صدقہ خیرات میں، نوافل ادا کرنے میں، قرآن پڑھنے میں، روزے رکھنے میں آگے نکل جائے، تیرے لیے صدقہ جاریہ بننی ہے اولاد۔ ہو سکتا ہے تیری لڑکی تیرے لڑکے سے زیادہ نیکیاں کر، جیسے عام طور پر دیکھا گیا ہے، اور تیرے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، اور یہ نعمت بنے لڑکی۔ سوچتا ہی نہیں ہے تو کہ اللہ نے تجھے کیا تحفہ اور انعام دے دیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین، جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی حتیٰ تبلغا، بالغ ہونے تک، بڑے ہونے تک ان کا خیال رکھا، بعد میں بھی خیال رکھا، جا یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن 2 لڑکیوں کا باپ، 2 لڑکیوں کا باپ یا 2 سے زیادہ کا باپ ایسے آئے گا قیامت کے، انا و ہوا، میں اور وہ اس طرح ہوں گے جنت میں۔ آپ نے درمیانی انگلی اور شہادت والی انگلی کھڑی کی کہ 2 لڑکیاں اور اس سے زیادہ کا باپ کفالت تربیت کرنے والا میں محمد کا پڑوسی ہوگا جنت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ایک عورت آئی، ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی نا 2 کھجوروں والی، آج ایک اور حدیث سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی میرے پاس، مجھ سے سوال کیا، 2 لڑکیاں ساتھ تھیں، مجھ سے سوال کیا، میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے اس کو دے دی۔ اب اس نے ایک کھجور اپنی بیٹیوں کو دی اور ایک کھجور اپنے لیے رکھی کہ میں کھاتی ہوں۔ لڑکیوں نے وہ کھجور کھا لی، اس لڑکی نے بھی کھجور کھا لی، اس لڑکی نے بھی کھجور کھا لی، اور وہ بھی کہتی امی مجھے دو، وہ بھی کہتی امی مجھے دو۔ اس ماں نے تیسری کھجور کے 2 حصے کیے، آدھا اس کو آدھا اس کو، اور خود نہیں کھایا۔ پہلے ایک کھجور دے دی، پھر ایک کھجور جو بچی تھی وہ بھی آدھی آدھی کر کے دے دی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں بڑی حیران ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو بتایا میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بچیاں اللہ کے ہاں سفارش کریں گی اپنے باپ کی، اور یہ بچیاں پردہ بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی لڑکیوں کے باپ اور جہنم کے درمیان۔ یہ تو وہ نعمت اور تحفہ ہے جس نے تجھے جنت دلانی ہے، جس نے تجھے جہنم سے بچانا ہے، تو اس کو اچھا نہیں سمجھتا اور اس پر تو لڑکوں کو ترجیح دیتا ہے۔ تیری تو اولاد ہے۔ کسی نے کسی سے پوچھا کون سا پیارا ہے تجھے اولاد میں؟ کہتا ہے جہاں جسم میں تو نا چونڈی کاٹ، درد ہوگی نا جہاں بھی کاٹو گے تو جگر کے ٹکڑے ہیں، چاہے وہ لڑکے ہیں چاہے وہ لڑکی ہیں، وہ بھی اولاد، وہ بھی اولاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کے لیے تحفہ بنایا ہے۔ ابھی میں اخبار میں ایک پڑھ رہا تھا، بات مجھے بڑی پسند لگی۔ وہاں لکھا، لکھنے والی بھی عورت ہی ہے، وہ تھوڑا چھوٹا سا کالم لکھتی ہے، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بات اس میں۔ عیدی کہتا ہے عیدی آئی ہمارے گھر کے اندر، وہ بال بچے دار ہے، کہتے میرے خامن کے لیے ڈبہ تھا، میرے بچے کے لیے، میری بچے سب کے لیے، اور ایک ڈبہ میرے لیے تھا۔ سب نے اپنے اپنے ڈبے کھولے۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں نے اپنا ڈبہ کھولا تو اس میں چھوٹی سی گڑیا اور چوڑیاں رنگ برنگی اور کچھ نئے نئے نوٹ، اور ساتھ لکھا تھا
اوروں کے لیے تو بہت بڑی ہو گئی ہے، لیکن ہمارے لیے ابھی وہی گڑیا ہے پیاری سی، اس لیے میں نے تیرے لیے وہی کھلونے بھیجے ہیں اور وہی چوڑیاں بھیجی ہیں۔ کہتے میں نے اپنی الماری میں سنبھال کے رکھ لی۔ ایسے بھی لوگ ہیں، بچیوں سے پیار کرتے ہیں، اور یہ رسول کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا احترام کیا، عورت کا احترام کیا۔ آج مجاہدوں جہاد کا کتنا بڑا درجہ ہے، مقام ہے، لیکن عورت کو کچھ نہیں کہنا، عورت کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جب فتح پائی آپ نے قبیلہ پر، بنو تے قبیلہ بڑا مشہور عرب میں، حاتم تائی کا ایک نام ہے دنیا میں، اس قبیلے پہ فتح پائی، قبیلے کے لوگ آئے، عدی حاتم تائی کا بیٹا بھاگ گیا، اور لوگ بھی بھاگ گئے، باقی سارے قیدی بن گئے، مرد بھی قیدی بن گئے، عورتیں بھی قیدی بن گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بیٹی جو ہے اس کا سر ننگا ہے، میں اس کو چادر دو اس کو، جناب کافر کی بیٹی ہے، حاتم تائی کی بیٹی ہے، کافر کی بیٹی ہے، کہ ہاں بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو، اس کا سر ڈھانپو، دشمن کی بیٹی بھی ہے اس کا سر ڈھانپو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ عزت کا خیال رکھو اور اس کے پردے کا خیال رکھو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تعلیمات ایسی دے گا؟ باتیں تو بڑی کرنے والے ہیں، عورت کے حقوق پیچھے پڑے ہوئے ہیں پاکستان اور افغانستان سعودی عرب کے۔ تم کیا حقوق دے گو جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے جس کو حقوق دیے ہیں؟ تم تو رومیوں کی جو حکومت جن کے تم وارث ہو، اس میں عورت کو ایک بازار کی جنہیں سمجھا بیچا جاتا تھا، یہ تو اسلام نے آ کے اس کو اہمیت دی کہ جب بیٹی ہے تو پرس کرنے والا میرا ساتھی ہوگا۔ جوان ہو گئی، بیوی بن گئی، قرآن نے جب ذکر کیا سورہ روم میں، اللہ نے اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا کہ میں نے زمین آسمان بنائے تمہارے لیے، اللہ کہتے ہیں رات دن بنائے، بارشیں برسائیں، بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا، ساتھ بیوی کا تذکرہ کیا، عورت کا۔ وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پر جو نعمت احسانات کی ہیں ان میں کہ یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے بیویاں بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، تم میں سے بہترین، ساری دنیا میں کا بہترین سامان، سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات تاج و تخت میں سے قیمتی چیز نیک صالح عورت، سب سے قیمتی چیز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ پوری دنیا میں جتنی دولت ہے سب سے قیمتی دولت، قیمتی چیز میں محمد کی نظر میں سے ایک نیک عورت۔ پھر آپ نے فرمایا وہ کون ہے جس کو خامن دیکھے خوش کر دے، حکم دے اطاعت کرے، اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اس کے مال کی حفاظت کرے، گھر کی رفیقہ اور ملکہ مشیرہ ہے۔ نکاح کے ٹائم یہ میں گزارشات کیا کرتا ہوں، اللہ کا کلام پڑھا گیا تیرے لیے یہ حلال ہوئی، جو خود کھا اس کو کھلا، جو خود پہن اس کو پہنا۔ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے تیرے گھر میں آئی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو روانہ نہ کرتے رضی اللہ تعالیٰ تو کوئی جگر کے ٹکڑے پال پوس کے نہ دیتا۔ سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے تیرے گھر کو یہ روانہ کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں بیوی سے اچھا ہو، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں اپنے گھر والوں سے اچھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہترین انسان کہا ہے جو گھر میں عورت کا، بیوی کا خیال رکھ۔ باہر تو لوگ بڑے چہرے بنا لیتے ہیں، گھر میں پتہ چلتا ہے فرعون بنا ہوا ہے۔ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے کا خیال کر، تیری بھی بیٹیاں ہیں، وہ بھی کہیں جانے والیاں ہیں، اور جب بوڑھی ہو گئی، اماں بن گئی، اس کا مقام زیادہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من حق کو،
بحسن صحابتی، اللہ کے رسول میرے پاس مال ہو، میں دل جوئی کرنا چاہتا ہوں، خرچ سب سے پہلے کس سے اچھا سلوک کروں؟ میں اپنی ماں سے۔ جناب دوسری دفعہ فرمایا اپنی ماں سے، جناب تیسری دفعہ فرمایا اپنی ماں سے، عرض کیا چوتھی دفعہ فرمایا باپ۔ دیکھو اسلام کتنا عدل انصاف والا مذہب ہے، وراثت میں، حکومت میں وہ ایک فطرتی بات ہے، فرق رکھا گیا، لیکن دل جوئی میں، علاج معالجہ میں، اس کے کپڑا وغیرہ میں، اس کی دیکھ بھال میں اور اس کا تعاون کرنے میں ماں کے 3 درجے ہیں، باپ کا چوتھا ہے، کیونکہ اس نے تکلیف بہت اٹھائی ہے۔ حاجی صاحب، مجاہد صاحب، حافظ صاحب، عالم صاحب، تہجد گزار صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیری جنت کا راستہ تیری ماں کے قدموں سے ہو کے جاتا ہے۔ جو مقام اسلام نے بخشا بیٹی اور عورت کو کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بیٹی ہے، چاہے کافر کی ہو، اس کا سر ڈانپو۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ حاتم تائی کی یہ بیٹی ہے اور عدی کی بہن ہے، آپ انتظار کر رہے تھے، جوش میں بھاگ تو گیا عدی، لیکن جب ہوش آیا تو سوچا کہ تو نے کیا کیا، حاتم تائی کی عزت دشمنوں کے ہاتھ میں۔ تو عدی واپس آیا، عدی خود بیان کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دشمن ہے عدی بن حاتم تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھاگ گیا تھا جب ہمارا قبیلہ قید ہو گیا، میری بہن حاتم تائی کی بیٹی بھی قید ہو گئی، محمد کے پاس قیدیوں میں آ گئی، میں بھاگ گیا تھا، پھر مجھے ہوش آیا کہ عرب کے مشہور حاتم تائی کی بیٹی عزت دشمن کے ہاتھ میں ہے۔ میں واپس آیا، خود وہ بیان کرتا ہے کہ میں جب آیا میرے گلے میں سونے کی سلیب لٹک رہی تھی، میں چونکہ عیسائی تھا۔ اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے، پتہ نہیں لوگوں کو کیا شیطان نے کیسا بہکایا ہوا ہے۔ اب سلیب کیا ہے؟ سولی، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا گیا، سلیب اس کا نشان ہے، سلیب۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ عیسائیوں کو نفرت کرتے سلیب سے، جس نے جان لی ہماری عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن سلیب سے پیار ہے، چومتے ہیں، گھر میں سلیب، عبادت گاہ میں سلیب، اور اس کا نشان لباس، یہ ٹائی، یہ سلیب بالکل واضح نظر آ رہا ہے، گل گھوٹو جڑا ہوں ہے مطلب سلیب سامنے نظر آ رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سلیب سے نفرت ہوتی کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی جان لی ہے، کیا عقیدہ ہے کیا کہ اس سے پیار چومتے ہیں؟ کیوں؟ عقیدہ یہ ہے عیسیٰ سولی چڑھ گیا، مر گیا، جو بھی ہوا ہمیں تو بخشوا گیا، ان کا عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اور اللہ نے جب دیکھا کہ لوگوں میں گناہ بہت ہیں، لوگوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو سولی چڑھوا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر یہودیوں سے غصہ کیوں کرتے ہو جنہوں نے سولی چڑھایا تمہارے بقول؟ تو بہرحال سلیب سے پیار ہے، گلے میں سے۔ اب دیکھو نا جناب حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے کربلا میں، اور کربلا سے نفرت ہونی چاہیے، کربلا کی مٹی سے بھی نفرت ہونی چاہیے کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ یہاں شہید ہوئے اور اس زمین نے جان لی۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے جہاں سے ملے، کربلا میدان کی ٹھکری، ایک ٹھکری پتھر کی ٹھکری ان کے پاس ہوتی ہے، جیب میں چومتے ہیں اور سجدہ کرتے وقت اس کو آگے رکھتے ہیں، مدینے میں بھی جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اس کو وہاں آگے رکھتے ہیں۔ اگر وہ نہ ملے تو سب جیسے یہ پڑھی ایسے نہیں یہاں کھڑے ہوں گے، آگے کھڑے ہوں گے اور ننگی زمین پہ سجدہ کریں گے، ٹھکری سے پیار۔ حالانکہ نفرت ہونی چاہیے تھی، کربلا کی مٹی سے نفرت ہونی چاہیے تھی، لیکن عیسائیوں کی طرح یہ پیار کرتے تھے، وہ صلیب سے کرتے ہیں، یہ کربلا کی مٹی سے پیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ حسین شہید ہوا رضا ہمیں تو بخشوا گیا، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، حسین جان دے کے ہمیں بخشوا گیا۔
تو میں یہ پتا ہے عجیب سوچیں لوگوں، نفرت ہونی چاہیے تھی صلیب سے، تو اور ان کو مٹی سے، کربلا کی مٹی سے، لیکن پیار کرتے ہیں. وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی جان گئی، وہ پیار کرتے ہیں صلیب سے جان. اور یہ جو ہمارے مسلمان ہیں بیچارے، عقل کے کورے، نہ کوئی سوچ نہ کوئی سمجھ، انہوں نے اس کو اپنا لباس بنایا، ان کا مذہبی نشان ہے. واللہ یہ کبھی اخبار میں فوٹو دیکھیں نا، پاکستان کے وزیر کھڑے ہوں اور کوئی دوسرا غیر مسلم کا وزیر ساتھ، نیچے لکھا ہوتا ہے کہ ان کی ملاقات، پتہ نہیں چلتا کہ ان میں ہمارا کون ہے اور ان کا کون ہے. اقبال بیچارہ پہلے کہہ گیا تھا، وضع میں تم ہونا سارا تو تمدن میں عنود، یہ مسلم آئے جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود. گندے لباس ان کے، ٹیگ باریک، مختصر، نکالی ہے. اچھا وہ آج میں پڑھ رہا تھا کہ وہ امریکہ میں وہاں واپس آ رہے ہیں، خاندان کو جوڑ رہے ہیں. یہ جو ہے نا، ماں ہے، یہ بیوی ہے، یہ بیٹا ہے، بیٹی، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے. بیٹھنا، کھانا. تو جیسے ان سے یہ چھوٹا، اب وہ واپس آ رہے ہیں. اب ہم جو ہے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے بس ان کی نکالی میں. آج بچوں کو موبائل اور ٹی وی کے ڈراموں سے زیادہ پیار ہے ماں باپ سے. ماں باپ حسد بغض بھاگ دوڑ میں دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اپنی اولاد کی پرواہ نہیں. مال اکٹھا کرو جیسے بھی ہو. عجیب وہ اب واپس ہو رہے ہیں اور یہ ابھی ایڑیاں اٹھا کے ادھر دیکھ رہے ہیں. کیسی بھیڑ چال ہے اور وہ گندی قوم جن کو قرآن میں خنزیروں اور بدروں کی اولاد کہا گیا، ان کی نکالی میں حکمران بھی عوام بھی مارے پھرتے ہیں. اور پھر اللہ نے یہ سزا دی ہے کہ سارا کچھ پاکستان میں ہے، ہر قسم کی معدنیات ہیں، زراعت ہے، ایک ٹائم میں کتنی سبزیاں ہوتی ہیں، پھل ہوتے ہیں. بہترین جفا کش قوم ہے، جغرافیائی لحاظ سے بہت ایک مضبوط جگہ پر ہم ہیں، لیکن ساری دنیا میں مانگتے پھرتے. اللہ نے یہ ذلت اور رسوائی دی ہے کہ جب میرے ساتھ بغاوت، یہ تمہارا میں حشر کروں گا. ان لنا للآخرۃ والاولیٰ. اللہ کہتا ہے میرے بندو، دنیا بھی میرے پاس ہے، آخرت بھی میرے پاس ہے. دنیا بنانی ہے تو وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کرو، آخرت بنانی ہے تب بھی میرے ساتھ رابطہ کرو. بھیک مانگ رہے، سود دینے کے لیے بھی ان کی منتیں وہ ملیں گے وہی سود ادا، قرضے ویسے کے ویسے ہی ہیں. من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا. اللہ کہتا ہے جب ہمارے ذکر سے یاد سے راز کرتے ہیں، ہم ان پہ معیشت روزی تنگ کر دیتے. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں آیا، میرے گلے میں سونے کی سلیب تھی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے تکیہ جو آپ کے پاس تھا میری طرف ڈالا کہ اس پہ بیٹھو. میں حیران ہوا، یہ بادشاہ تو ایسا نہیں کرتے، یہ نبی ہے. کہا عدی ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ سچا دین کون سا ہے؟ باتیں کی، اس کو سمجھ آئیں اور یہ مسلمان ہوا اور اس نے اپنی بہن کو آزاد کرایا. تو جب بہن بھائی اکٹھے ہوئے تو کہتا ہے میری بہن تو حاتم تائی، سخاوت کا بادشاہ، عرب کا ایک نامور انسان، اس کی تو بیٹی ہے، تو کوئی عام بیٹی نہیں ہے. وہ کیا بنا؟ وہ حاتم تائی کی عزت کر. کیا ہوا؟ کہا میرے بھائی اللہ کی قسم، میں اگر تیرے گھر میں رہتی تو شاید اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی میں محمد کی نگرانی میں محفوظ رہی صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی ہوتی ہے چاہے دشمن. ابھی کل کی بات ہے، افغانستان میں طالبان کے پاس ایک صحافی چٹی گوری قید ہوئی. کل کی بات ہے، کتنے مہینے ان کے پاس رہی، اور جب رہا ہوئی اس مسلمان ہو گئی. اس نے کتنے کڑیل جوان اور بہادر تھے، لیکن آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. کشمیر میں 25-28 سال سے جہاد ہو رہا ہے، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کشمیر کا حسن. لیکن کتنی بڑی بات ہے اللہ کی قسم کہ 25-28 سال میں کوئی نوجوان گبرو وہاں جاتے ہیں لڑنے، گھروں میں رہتے ہیں، وہ پناہ دیتے ہیں ان کو. ایک بھی کیس، ایک بھی ایسا واقعہ نہیں سامنے.
یہ تو ہوا ہے کہ جموں میں جہاں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے فوجیوں سے اتنے محفوظ نہیں ہیں جتنے مسلمان مجاہدین سے محفوظ ہیں، آؤ ادھر ہماری حفاظت کرو۔ یہ وہی تاریخ ہے جو کئی ملکوں نے خط لکھ کے مسلمان بادشاہوں کو، آؤ ہم تمہارا تعاون کرتے ہیں، ہم اپنے سائی حاکم سے تنگ ہیں، ہم تمہاری رعایا بننا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مظلوموں کے لیے سامان جا رہا ہے اور راستے میں لوٹا جا رہا ہے۔ کیسی قوم، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس قوم کو، ہمدردی، شرم، حیا، اخوت، ہمدردی، دوسرے کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں کیا یہ جنگل کے درندے بن چکے ہیں یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان۔ اتنی آفتیں آئی ہوئی ہیں، مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، ان کو اس سے بھی سمجھ نہیں آ رہی، کب آئے گی سمجھ ان کو؟ واللہ مجھے وہ قومیں یاد آتی ہیں، عاد و سمود، جو اپنے نبی کا لیا عذاب لیا، انہیں اس تو بڑا عذاب کیڑا آئے گا؟ ہے کسی کو کوئی سمجھ کے کوئی شرم حیا کرے یا اپنے معاملات کو درست کریں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور دیا، بلکہ مجھے ایک مجاہد نے بتایا، میں نے کہا یار یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ وہاں لڑتے ہو اور وہ آگے گھروں میں تنگ کرتے ہیں تو ساروں کو مارتے ہیں، تو سارے لوگ تم سے تنگ ہیں۔ وہ مسکرا کے کہنے لگا حافظ صاحب اگر میں تمہیں صرف ایک بات کہہ دوں نا، اگر ان کا ہمارے ساتھ تعاون نہ ہو نا تو ہم ایک دن نہیں جہاد وہاں کر سکتے۔ ان کا ہمارے ساتھ اتنا تعاون ہے کہ اگر ہم سری نگر یا کسی اور شہر کے اندر کارروائی کر کے کہ نکلیں باہر، بھاگیں، نکلیں، تو جنگل میں کوئی بہن جا رہی ہے نا باپرد برقع، ہم جلدی سے کہیں کہ بہن برقع پھینک دے، تو برقع پھینکے گی، ہم اس کو پہن کے اپنا جو ہے وہ کور بنا کے نکل جائیں گے اور وہ پھر جا کے دوپٹے سے منہ ڈھانپ کے گھر چلی جائے گی۔ اتنا پیار ہے ان کا ہم سے۔ وہ کہتے ہیں چائے کی پیالی پی جاؤ ہم سے۔ تو میں کہہ رہا تھا عزت غیرت، یہاں مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے بیٹیوں کا مقام بخشا، اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی، نبیوں کو اللہ نے بیٹیاں دی، یہ ایسا تحفہ تھا۔ نبی رسول بیٹیوں کے باپ ہوتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب بیٹی کی اطلاع ہوتی کہ آپ کی بیٹی ہوئی ہے، مسکراتے، شاگردوں کو بھی کہتے مجھے مبارکباد دو، نبی بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، اللہ نے مجھے بھی بیٹی کا باپ بنایا ہے، نبی بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں۔ آپ کی بڑی بیٹی زینب ہے، اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں دیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں ثابت کیا، اللہ کو پتہ تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے کہیں گے ایک بیٹی تھی۔ اصل میں انہوں نے یہ طریقہ بنایا ہوا ہے کہ جہاں آگے پھنسنا ہوتا ہے نا پہلے ہی انکار کر دو، بیٹی ہے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، ابھی زیادہ اولاد ہو تو فائدہ ہو۔ ان کو یہ تکلیف ہے کہ 4 مانی تو 2 عثمان کے گھر جاتی ہیں، یہ پہلے سے ہی کہتے ہیں یہ قرآن صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صحیح مانیں تو قرآن تو بھرا پڑا ہے صحابہ کرام کی شان سے، کیسے لوگوں کو بتائیں گے کہ صحابہ کرام دشمن تھے اہل بیت کے؟ کہتے ہیں علی رضا کے 2 بیٹے تھے۔ بھئی تمہیں کیا ہے، زیادہ اولاد تو مردانگی کی دلیل ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے شادیاں کی، 18 بیٹے ہیں۔ وہ اس لیے انکار کیا کہ اگر بیٹے زیادہ مانیں گے تو ان کے نام ماننے پڑیں گے ابو بکر، عمر، عثمان، کیونکہ علی نے بیٹوں کے نام رکھا ابو بکر، عمر، عثمان۔ بڑی چلاکی دکھا دینے، لوگوں کو تم بے وقوف تو نہیں بنا سکتے، جہاں آگے پھنسنا ہو پہلے انکار کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کی بیٹی ایک ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی قل کہہ دے لازواجک، اپنی بیویوں کو، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، مومنوں کی عورتوں کو کہہ دو کہ جب باہر نکلیں تو باپردہ ہو کے نکلیں۔ اللہ نے نبی کو ان کی بیویوں کا علیحدہ ذکر کر کے حکم دیا، بیٹیوں کا علیحدہ ذکر کر کے حکم دیا، اور مسلمان عورتوں کا پردے کی اہمیت سے، پردے کی اہمیت، ان کو بھی پردہ کرا، بیویوں کو اور بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو بھی پردہ کرا۔ باہر نکلیں با پردوں کے، پہچانے نہیں جائیں گی کہ کون جا رہی ہے، میمونہ ہے کہ تسنیم ہے، با پردوں کے۔ اور آج جو با پرد چادر میں لپٹی
کہتا ہے وہ اماں جا رہی چنگا چنگا، اور یہ اس کو کہیں گے کہ یہ ایسے ہی ہے، اور جو آدھی ادھر سے ننگی آدھی ادھر سے ننگی، کوئی ادھر سے لباس مختصر کوئی ادھر سے. بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے حیا کو حسین کہتے ہیں. مت مری. رسول نے فرمایا ایک وقت آئے گا معروف منکر ہو جائے گی، منکر معروف ہو جائے گی، اچھائی کو لوگ برائی کہیں گے، برائی کو اچھائی کہیں گے. آج وہ وقت ہے. بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے حیا کو حسین کہتے ہیں. ننگا ہونا بھی کوئی کلچر ہے، کوئی ثقافت ہے؟ اگر ننگے ہونا یہ کلچر ثقافت ہے، بڑے ہونے کی دلیل ہے، مہذب ہونے کی دلیل ہے، تم کیا ننگے ہوگے، کیا ننگیاں ہوں گی؟ کوئی تھوڑی سی ادھر سے ننگی، تھوڑی سی ادھر سے ننگی. ننگے تو وہ تھے جو لباس اتار کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، مرد بھی اور عورت. اگر ننگے ہونا تہذیب ہے تو سب سے بڑے مہذب وہ جاہل تھے عرب کے مرد اور عورت. تم کیا ننگے اور ننگیاں ہوں گی؟ سارا لباس اتارتے تھے. اگر ننگے ہونا تہذیب ہے تو پھر سب سے بڑے مہذب تو نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ واشی ہو جا کے لائے ننگے ہو کے، پورے ننگے ہو کے، اور تم آدھے آدھے ننگے ہو کے تم مہذب کہلاؤ. نہیں، وہ بھی واشی تم بھی واشی، وہ بھی اجاڑ تم بھی اجاڑ، وہ بھی جال تم بھی جال. یہ کیا بات ہے کہ وہ ننگے ہوں تو واشی اور تم ننگے ننگیاں ہو تو کلچر ثقافت؟ شراب پینا، نشہ کرنا بڑے امیر ہونے کی دلیل، بڑی ثقافت، اعلیٰ اونچی ذلیل ترین سوسائٹی کو کہتے ہیں اعلیٰ سوسائٹی. ثم رددنا اسفل سافلین. قرآن کہتا ہے گھٹیا سوسائٹی ہے یہ، جس کو اعلیٰ سوسائٹی کہتے ہیں. 2 گھونٹ پئیں، آدھا گلاس پئیں، تم مہذب. اور اگر یہ نشہ شراب تہذیب ہے تو سب سے بڑے مہذب تو ہوتا جو مٹکوں میں پیتے تھے، گھڑوں میں پیتے تھے، گھڑوں کو بھر بھر کے پانی کی طرح پیتے تھے. وہ واشی مٹکے پی کر اور تم گھونٹ پی کے مہذب. نہیں، وہ بھی واشی تم بھی واشی، وہ بھی اجاڑ تم بھی اجاڑ، وہ بھی جاہل تم بھی جاہل. پڑھے لکھے بدماش جاہل ہو تم. یہ کیا بات ہوئی؟ اجاڑ پن ہے تمہارے اندر. اللہ نے کہا نبی پردہ کرا اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بیٹی نہیں کہا بیٹیاں، وبنات کا اپنی بیٹیاں. قرآن کہتا ہے ایک نہیں کئی بیٹیاں تھیں. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس لیے کہ اگر بیٹیاں زیادہ مانی، 2 عثمان کی بھی بڑی بیٹی زینب تھی رضی اللہ تعالیٰ. ابو العاص جو ان کی خالہ کا بیٹا تھا، ختیجہ کا سکا بھانجا تھا، حالہ کا بیٹا تھا، ختیجہ کی بہن تھی حالہ، اس کا بیٹا تھا، اس سے شادی ہوئی. جب بدر کی لڑائی ہوئی، اب ابتدائی دور تھا، جو قیدی بنے کافروں کے ان میں ابو العاص بھی تھا. آپ نے فیصلہ کیا کہ فدیہ لے کے چھوڑنا ہے. سب نے اپنے اپنے فدیے پیش کیے. ابو العاص کی باری آئی، داماد ہے ابو العاص، جی لاؤ فدیہ. اس نے پیغام بھیجا تھا، مکہ سے فدیہ آ گیا تھا. ایک ہار پیش کیا. آپ نے ہار دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. یہ ختیجہ نے ہار دیا تھا زینب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج زینب نے بھیجا تھا اپنے خاوند کو کہ میرے ابو کو یہ دے کے اپنی رہائی کرا لینا. آج میں میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ختیجہ کا ہار ہے، ختیجہ کی نشانی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو واپس کر دوں. کبھی میری بیٹی ہار دیکھ کے اپنا دل بہلا لے گی، ماں کی نشانی کو یاد کرے گی. پھر کہو اگر بیت المال میں آ گیا پھر تو میں واپس نہیں کر سکتا، اگر تم کہو تو اس کو ہار دے دوں. صحابہ کرام نے روتے ہوئے کہ جناب دے دیں. ابو العاص میں تمہیں ہار واپس دیتا ہوں، جب تو وہاں جائے تو قافلہ آنے لگے میری بیٹی کو روانہ کر دینا. بیٹی روانہ ہوئی. حبار نامی بدبخت شخص کافر کو پتہ لگا کہ محمد کی بیٹی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ. چپکے سے نیزہ مارا بی بی کو اور بی بی زخمی ہو گئی. بعد میں اسی لیے وفات پائی، زخم کی وجہ سے زینب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آ گئی تھی، پھر ابو العاص بھی مسلمان ہو کے آ گیا، پھر اسی نکاح میں وہاں رہے۔ اس لیے مانا تھا کہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے بیٹی پیدا ہوئی تھی امامہ، آپ کی نواسی تھی، ابو العاص کی بیٹی تھی، زینب کی بیٹی تھی۔ آپ کو اپنی بیٹی سے بھی پیار تھا، بیٹی کی بیٹی سے بھی پیار تھا۔ صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ آپ نماز پڑھاتے، امامہ چھوٹی کو اٹھا لیتے، کیا ہم کر رہے ہوتے، امامہ کو اٹھایا ہوا ہوتا تھا، رکوع میں جاتے اس کو بٹھا دیتے، رکوع سجدہ کرتے، سجدہ اٹھتے، پھر اٹھا لیتے، نماز پڑھتے ہوئے امامہ کو اٹھایا۔ زینب کی بیٹی، زینب کیا، زینب کی بیٹی سے اتنا پیار کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی امامہ پھر بیوی بنی ہے علی کی۔ جب فاطمہ فوت ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر علی نے شادی کی تھی امامہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے ان کے آپس میں تعلقات تھے۔ اور دوسری بیٹی اللہ نے آپ کو دی رقیہ، اور آپ نے وہ عثمان کے نکاح میں دے دی شادی کر۔ جب رقیہ فوت ہو گئی تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ پریشان رہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان پریشان کیوں رہتے ہو، صاحب حیثیت ہو، خاندان والے ہو، شادی ہو ہی جائے گی، رشتوں کی کوئی کمی ہے جناب، رشتہ تو ہو جائے گا، لڑکیوں کی کمی تو نہیں ہے۔ لیکن وہ اعزاز چھن گیا۔ جب آ رہا ہوتا تھا لوگ دیکھ کے کہتے تھے رسول کا داماد آ رہا ہے، یہ اعزاز چھن گیا۔ اچھا میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم بھی تمہیں دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عثمان رضی اللہ تجھے وہ شرف حاصل ہوا جو پوری انسانی تاریخ میں کسی کو حاصل نہیں ہوا، کہ کسی کے گھر میں نبی کی دو بیٹیوں ایک کے بعد چوتھی بیٹی فاطمہ اللہ نے آپ کو دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ آتی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی ہاتھ پکڑتے اور بوسہ لیتے ہاتھ کا، مرحبا ابنتی، میری بیٹی آؤ، آؤ میری بیٹی جی، آؤ میری بیٹی جی۔ کون ہے؟ نبیوں رسولوں کا سردار، آسمانوں کا مہمان، اپنے عمل سے بیٹی کی عظمت اور شان بیان کر رہا ہے۔ جب فاطمہ جاتی وہ بھی رسول وسلم کے ساتھ ایسے کہ اب میں فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا تقوی اور علم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی۔ ایک دفعہ آئیں، آپ بیٹھے تھے ساتھیوں میں، واپس چلی گئی، شرما آ گئی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آئے، بیٹی آئی تھی کس وجہ سے، کیا کام تھا؟ چپ۔ علی نے کہا رضی اللہ میں بتاتا ہوں، صفائی کر کر کے تھک جاتی ہے، مشکیزہ پانی کا بھر کے لاتی ہے، جسم پر نشان پڑ گئے ہیں، ہاتھوں میں چھالے ہیں، خادم آئے تھے، لونڈیاں آئی تھیں، میں نے کہا تم بھی جاؤ اپنے ابو کے پاس، کوئی خادمہ لونڈی لے آؤ، تھک جاتی ہو۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ نہیں جاؤ، میں نے اس کو بھیجا، یہ جا۔ میں اچھا، ہم نے کہا ٹھیک ہے 3 خادمے بلا لو، جیسے آج کل رویہ ہے۔ اور میری بیٹی، میں تجھے سے اچھی بات نہ بتاؤں، جب سونے لگو نا بستر پر آ جاؤ، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، سارے دن کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور تیرے گناہ بھی سمندروں کی جھاگ جتنے اللہ معاف کر دے گا۔ ہاں ابو ٹھیک ہے۔ نام ہی پڑ گیا اس کا، تسبیح فاطمہ رضی اللہ۔ وفات سے پہلے آپ نے کان میں سرگوشی کی اپنی بیٹی کے، رو پڑی، پھر سرگوشی کی، ہنس پڑی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تیری ماں ہوں، مجھے بتا کہتے پہلی دفعہ سرگوشی کی کہ میری بیٹی جبریل علیہ السلام آ کے نا ہر دفعہ ایک دفعہ میرے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ کیا ہے، لگتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے، اس سال میں چلا جاؤں گا۔ میں رونے لگ گئی۔ پھر آپ نے سرگوشی کی کہ میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی، 6 ماہ کے بعد تو میں ہنس پڑی۔ اور ایک روایت میں کہ تو پسند نہیں کرتی کہ جنت کی عورتوں کی تو سردار ہو، پھولوں جیسے اللہ نے بچے دیے حسن حسین، ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا۔ اور ان کی بیٹی تھی ام کلثوم اور زینب،
محسن چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، فاطمہ کے بیٹے حسن حسین کی شان، جنت کے پھول، جنت کے نوجوانوں کے سردار، رسول وسلم کے کندھے پہ سواری کرنے والے، ممبر سے خطبہ چھوڑ کے آپ حسن کو اٹھاتے تھے، پیار کیا بیٹی اور بیٹی کی اولاد سے۔ اور ایک بیٹی ام کلثوم تھی فاطمہ کی جو عمر کی بیوی بنی، اور دوسری بیٹی زینب تھی جو عبداللہ بن جعفر کی بیوی، جو کربلا کے اندر جناب حسین کے ساتھ تھی، اپنے بھائی کے ساتھ۔ جب حسین کی شہادت کا وقت آیا رضی اللہ عنہ، کہا زینب فاطمہ کی بیٹی، نبی کی تو نواسی، ہم اہل بیت نبوت کے گھرانے والے لوگ ہیں، صبر کرنے والے، اگر کوفی میری جان لے لیں، میری بہن زینب صبر کا دامن نہ ہاتھ سے چھوڑنا، رونا پیٹنا نہیں، ہم صبر والے لوگ ہیں، نبی کی اولاد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے بھائیوں، ایک اللہ پر ایمان، ایک اللہ کا ڈر، ایک اللہ کے آگے جھکنا، ایک اللہ کے پیجی رسول کی اطاعت کرنا، یہ انسان کی دنیا اور آخرت میں امن سکون کی کامیابی کی دلیل ہے۔ آج پاکستان مسائل مشکلات میں جو گھرا ہوا ہے، خوف، بدامنی، مہنگائی، سیلاب، پانی عذاب کی شکل میں آیا ہوا ہے، یہ اللہ سے بغاوت کا نتیجہ ہے جو حکمرانوں نے روش بنائی ہوئی اور عوام نے۔ حکومت کہتی ہے جھوٹ بولو، حکومت کہتی ہے کم تولو، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں، حکومت یہ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالیاں، وعدہ خلافیاں، ملاوٹ، کم تولنا، سود، دھوکہ، جوا، حرام خوری، ظلم و زیادتی، عزت، مال لوٹنا، یہ جو پالیسی تم نے بنا رکھی ہے یہ گناہ کی صورت میں آ چکی ہے۔ پانی ہے کہ تھمتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا تھا میں نے پہلے وہ کلام میں ہوٹل گرا، کہتا میں نے 100 ٹن سریا لگایا ہے، 10 سیکنڈ میں وہ ہوٹل گیا۔ اللہ کی طاقتیں بہت، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھابہ گرفت اس کی، ڈار اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ انما جاز نخل الخاویہ، ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں، جب ہماری پکڑ آئی کوئی نہ بچ سکا۔ بس کی چھت میں سفر کر رہا تھا، ال کے پنجوں سے سانپ گرا، اس کو ڈسا، مر گیا۔ مت سمجھو ہر جگہ ہر وقت اللہ کی پکڑ کہیں بھی آ سکتی ہے۔ معافی مانگے پوری قوم، حکمران اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں تاکہ یہ مصیبتیں ٹلیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم کا آئے ہوا عذاب ٹل گیا کیونکہ سارے لوگ رونے لگ گئے تھے، حکومت بھی روئے، عوام بھی۔ معافیاں مانگو اللہ تعالیٰ سے تاکہ یہ عذاب اندرونی بیرونی ہم سے ٹلے، اور باقی ان کے ساتھ تعاون کرو، بڑھ چڑھ کے تعاون کرو جس پر تم اعتماد ہے۔ کئی لوگوں نے جگہ جگہ یہاں کیمپ لگائے ہوئے ہیں اور لوگ حیران ہیں کہ کسی محاذ پر نظر ہی نہیں آ رہے تعاون کرنے کے، اور کچھ وہ ہیں جن کو شاید دنیا بھول گئی ہو، لیکن اللہ نے نہیں ان کو بلایا، وہ اپنے بھائیوں کے پاس بیٹھے ہیں اور تعاون ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اور ان پہ یہ بات بڑی آتی ہے کہ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، یعنی ہم نے دی، پھر بھی کہتے ہیں اہل چمن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے۔ کو قید کر رکھا ہے، ان پر مقدمے ہیں، ان سے سب کچھ چھین لیا گیا کہ انہوں نے کہا ایمان
جذبہ تم ہم سے نہیں چھین سکتے. آج بھی ان سے پوچھو، کہتے ہیں یہی تحریک اللہ اکبر والے کیمپ بنا رکھے ہیں، خیمہ کی بستیاں ہیں، اور 3 ٹائم ان کو کھانا مل رہا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، پانیوں کے اندر اور کشتیوں میں وہاں پہنچے ہیں. اللہ ان کی مدد کر، اور ان لوگوں کو جزائے خیر دو جو ان سے تعاون. ابھی مجھے نعیم صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بھائی نے کوئی ٹرک تیار کیے ہیں کہ ہم نے تنظیم کے سپرد کرنا ہے. مجھے کہا تو بھی ساتھ چلنا تھا. میں نے کہا چلو ہمارا بھی اس طرح حصہ ڈل جائے گا. ادھر اکاڑا سے یونیورسٹی والوں نے انہوں نے 30 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا، ٹرک لے کے گئے. دنیا دے رہی، اللہ ان کو جزاک، دنیا دے بھی. لیکن ایک بڑی مصیبت ہے، راستے میں وہ لوٹنے والے کھڑے. یعنی عجیب، کیا میں بتاؤں کیسی قوم ہے. تو اس میں وہ میرا بیٹا کہنے لگا ابو میں نے بھی ساتھ جانا. میں بیٹا جاؤ راجن پور میں، چلو اس طرح ہمارا حصہ ڈال. تو اللہ سے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ ان آفتوں کو دور کرے، مصیبتوں کو دور کرے، اللہ ہم پر راضی ہو. اور عقید توحید کی یہ برکت ہے کہ امن سکون ملتا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. قرآن کہتا ہے جن کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہوتی ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے ہدایت ہے. یہ توحید کی برکات میں سے ایک یہ برکت ہے کہ ہمیں دنیا میں سکون اور آخرت میں اطمینان ملے گا. اللہ ہمارے عقید حکمرانوں کے عوام کا ہے، اور ہمارے اندر اللہ تقوی پرہیزگاری اپنا ڈر پیدا کرے، گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے رجوع کریں. اللہ بڑا مہربان ہے. توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. بڑا مہربان ہے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین. یہ بھی بیماریاں کہ شفا کے لیے بات آئی ہے. اور بھی کئیوں نے کہا اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم استر عوراتی وامر رواتي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.